السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگ اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 68 اور 61 اور 62، 61 اور 62، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے، اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے۔ سن لو، اسی کا حکم ہے، اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ نگہبان بھیجنے سے مراد، نگہبان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ فرشتوں کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہماری طرف فرشتے بھیجتا ہے۔ کب بھیجتا ہے؟ جب ہماری موت قریب ہوتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ ہمارے پاس فرشتے بھیجتا ہے، وہ دنیا والے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جس کو موت آتی ہے وہی دیکھ سکتا ہے، اور دنیا سے اس کو آڑ ہو جاتی ہے، پردہ ہو جاتا ہے۔ تو آخرت اور دنیا کے بیچ کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کی زندگی، ٹھیک ہے۔ پردہ، برزخ کا مطلب ہی ہوتا ہے پردے کی زندگی، یعنی دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے اور وہ بیچ کی زندگی جیتا ہے، جو کہ برزخ کہلاتی ہے، بے ہے، برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ یعنی فرشتے جو آفات سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں۔ یعنی ہماری حفاظت بھی کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال کو بھی لکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ وہ کیا تھے؟ آدھی دنیا انہوں نے فتح کر لی تھی، یعنی ایسا بولا، ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ آدھی دنیا کے مالک تھے، وہ ان کے قبضے میں آدھی دنیا آ گئی تھی۔ جہاں جہاں ان لوگ حضرت عمر قافلہ بھیجتے تھے اور فتح کراتے تھے اور وہاں پر جیت کر آتے تھے، تو وہ کتنی زمینیں، کتنے ملک انہوں نے فتح کر لیے تھے، آدھی دنیا فتح کر لیے تھے، لیکن وہ ایسا رہتے تھے جیسا کوئی عام انسان، ایک غریب انسان رہتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے کوئی حفاظت کے جو منتری ہے ان کے لیے باڈی گارڈ وغیرہ رہتے ہیں نا، تو ویسے وہ باڈی گارڈ وغیرہ نہیں رکھتے تھے۔ کیا فرماتے تھے ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ تک ان کو کیا بولتے تھے کہ آپ فتح کر رہے ہیں تو آپ کے دشمن بھی اتنے ہی بڑھ گئے ہیں، تو آپ اپنے لیے کسی کو رکھ لیا کرے۔ تو حضرت عمر کا بیان ہے کہ میری حفاظت اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے، جس دن وہ فرشتے ہٹ جائیں گے میری موت لاحق ہو جائیں گی، ایسا کہتے تھے۔ اور کبھی اپنے لیے کبھی انہوں نے باڈی گارڈ نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ شہید کی دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کی موت دینا، لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ حیران رہتے تھے کہ یہ مدینہ میں رہ کے کیسا شہید ہوں گے؟ شہید کب ہوتے؟ جب جنگ پر جائیں گے تب شہید ہوں گے، مدینہ میں رہ کر کیسا شہید ہوں گے وہ سوچتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہاں پر شہادت کی موت دی، اور ان کی دعا ایک یہ بھی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کوئی مسلم کے ہاتھ سے ان کا مرڈر نہ ہو، مطلب مسلم ان کو نہ مارے، بلکہ غیر مسلم کے ہاتھ سے اگر شہید ہونا ہے تو غیر مسلم کے ہاتھ سے ہو، مسلم کے ہاتھ سے نہ ہو۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور مارنے والا کون تھا؟ وہ غیر مسلم ہی تھا، یعنی منافق بول سکتے ہیں اس کو۔ مسلمان کا چولا پہن کر وہ ہمارے گھروں میں داخل ہوا، اور عین نماز کے موقع پر جب حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے کیا کرا؟ پیٹ میں ایسا خنجر مارا کہ ایسا سوراخ ہو گیا کہ دوائی پلاتے تھے تو وہ سوراخ میں سے دوائی نکل جاتی تھی، اتنا گہرا وہ خنجر مارا۔ پھر وہ اس میں ان کی وفات ہی ہو گئی۔ پھر آگے کا جو حضرت عمر کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، پھر اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ اب یہ بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ فرشتے جو ہے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرمایا، لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
سورہ رعد آیت نمبر 11. اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے ایک کے بعد دیگر آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور کس کی حفاظت؟ پہرے دار کس کو بولا گیا؟ یہ فرشتے کی طرف اشارہ ہے. پہرے دار مطلب یعنی ایک کے بعد ایک، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک کے بعد ایک بھی بھیجتا ہے اور ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کو پہرے دار بھی کہا ہے اور حفاظت کرنے والے بھی کہہ کر پکارا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے آتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتے مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں. کون سے قول کو؟ مطلب جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، تو وہ سب کون کرتا ہے؟ لکھنا. دائیں طرف جو ہے نیکی لکھنے والا فرشتہ اور بائیں طرف جو ہے برا لکھنے والا فرشتہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ان فرشتے دو فرشتوں کو بولتے ہیں کرامن کاتبین. کرامن کاتبین بولتے ہیں دو فرشتوں کو. یہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں. ہمارے زبان سے جو نکلا وہ لکھ دیتے ہیں، ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ یہ میرے بندے کے گناہ معاف ہو گئے اس کی یہ نیکی کی وجہ سے، تو وہ اس کو مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں نا فون میں، کوئی مشکل کام نہیں ہم بھی لکھتے ہیں، یا پھر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا تو ہم ترنت اس کو ڈیلیٹ مار دیتے ہیں، وہ مٹ جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری نیکیاں لکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمارا گناہ معاف کر دیتا ہے تو ہمارے گناہ کو ایسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں کو فرشتوں کو کرامن کاتبین بولتے ہیں. اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں. اور جو کوئی بھی بات بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے. ہمارے پاس جو بھی ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، وہ اسی کو لکھتے ہیں. لیکن جو ہم خیال کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں نا، تو سوچنا اگر ہم نے گناہ کے بارے میں سوچ لیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہماری نیت ایسی ہوتی کہ ہم یہ کریں گے، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ موقع دیا تو ہم ویسا کر گزرتے، تو اس کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے. دلوں کے حالوں کا علم فرشتوں کو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ فلاں بندے کی یہ نیکی لکھ لو، فلاں بندے کا یہ گناہ لکھ لو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ ہمارے گناہ اور نیکیاں لکھتے جاتے ہیں. اسی پر ایک حدیث آ رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتے رہتے ہیں. دیکھو ہمارے کندھے پہ سیدھے بائیں اور دائیں بھی فرشتے ہیں اور صبح شام کے بھی الگ فرشتے ہیں. تو فرشتوں کے بارے میں جب سوالات آنے کہ فرشتے کتنے ہیں تو اس کا جواب نہیں ملتا ہے ہم کو. ہم کیا دینا پڑتا ہے ہم کو اس کا جواب؟ بے شمار فرشتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے بے شمار، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں. تو ایک تو کرامن کاتبین ہیں اور ایک صبح اور شام کے فرشتے ہیں. دیکھو اب یہ حدیث ہم پوری پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. بخاری کی حدیث ہے یہ کہ تم میں رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز میں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں. پھر جو فرشتے جو رات کو تم میں رہتے تھے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. اسی لیے دیکھو عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی زیادہ اہمیت ہے. فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے ٹائم پہ نیند کی غلبہ زیادہ ہوتا ہے نا، نیند بہت میٹھی ہو جاتی ہے. جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، اس میں نیند جو ہے بہت میٹھی ہو جاتی ہے. تو اس میں اٹھ کر نیند کو قربان کر کے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نماز پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ نماز کی بہت اہمیت ہے. حالانکہ 5 نمازوں کی اہمیت ہے لیکن یہ 2 کی زیادہ بتائی جاتی ہے. اور ایک تو عصر کی. عصر کے ٹائم پہ دیکھو زیادہ خریدار زیادہ ہوتے ہیں، دکانداری زیادہ چلتی ہے. اس میں ہم کو عصر کی نماز نہیں چھوڑنا ہے بلکہ سب کچھ چھوڑ کر عصر کی نماز کے لیے جانا ہے. کیونکہ صبح کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور شام کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. صبح کے فرشتے صبح فجر کی نماز سے آتے ہیں، پھر کب جاتے ہیں؟ عصر کی نماز کے ٹائم جاتے ہیں. پھر وہ شام والے فرشتے آتے ہیں تو وہ صبح کے فجر کی نماز کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. ایسا پے در پے فرشتے آتے اور جاتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تمام بات سے وہ واقف رہتا ہے. پھر بھی وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے
کہ تم آئے تو میرے بندے کو کیسا پائے، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز میں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز بولیں گے، اگر ہم کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہوں گے یا اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہوں گے یا پھر کوئی فضول باتوں میں بیٹھے ہوں گے تو وہ وہی بتاتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے فجر اور عصر کی نماز کی زیادہ اہمیت آئی ہے. جب موت کا وقت آ جائے گا تو روح قبض کرنے والے فرشتے اور دوسرے مددگار فرشتے آ کر بغیر کسی تاخیر کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اگر نیک روح ہوں گی تو علیین میں اور فاجر ہوں گی تو سجین میں محفوظ کر دیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نیک روح رکھنے کی الگ جگہ رکھی ہے اور بد روح رکھنے کی ایک الگ جگہ رکھی. علیین اعلیٰ علیین جو ہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. نیک روح اوپر جاتی ہے علیین میں اور بد روح کہاں جاتی ہے سجین میں. سجین کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے میں ہے. تو زمین کو پھاڑ کر فرشتے آتے ہیں اور اس گنہگار روح کو لے کے جاتے ہیں اور کہاں پر ڈالتے ہیں؟ سجین میں. کب تک رہیں گے یہ علیین اور سجین میں؟ قیامت آنے تک. قیامت آ جائیں گی، ان کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر ان کے اعمال کے حساب سے جو بھی ان کو انعام ملے گا وہ ان میں داخل کر دیے جائیں گے. اگر نیک ہوں گے تو جنت میں اور بد ہوں گے تو دوزخ میں. آگے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روحوں کی پیشی اللہ کے حضور ہوں گی اور وہ ان کے بارے میں اپنے فیصلے صادر فرمائیں گا اور غایت سرحد کے ساتھ مخلوقات کا حساب لیں گا. اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ کا آگے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روحوں کی پیشی، جتنی بھی روحیں ہیں ابھی پیدا ہوئی، ابھی شروع میں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری میں جو پیدا ہونے والا ہے ان تک کی روحیں سب اللہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ سوال کریں گا کہ میں نے دنیا میں اتنی نعمت دے کر تم کو بھیجا تھا اور تم نے اس کا کیا کچھ کر کے آئے. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں اپنے فیصلے صادر فرمائیں گا. جب ان کے سوالات ان سے کریں گا پھر ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ فیصلہ فرما دیں گا کہ کس کو کہاں جانا ہے، کس کا دوزخ میں ہے، کس کا جنت میں ہے. پھر ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے پاک جان، نکل آ کہ تو پاک جسم میں تھی، نکل آ تو قابل ستائش ہے، تجھے سکون، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو. اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ روح نکل آتی ہے. دیکھو روح نکلنے کی اس میں تصور بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ نیک روح جو ہوتی ہے اس کے روح کس طریقے سے نکالتے ہیں فرشتے. دیکھو فرشتے جب وہ نیک آدمی جب گزرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، میت کے پاس فرشتے آتے ہیں. اگر آدمی نیک ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اے پاک جان، نکل آ تو پاک جسم میں تھی، نکل آ تو قابل ستائش ہے، مطلب تو کامیاب ہے، تجھے سکون، آپ کا بھی غم نہیں ہوگا، آپ سکون ہی سکون، خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو. یعنی جو نیک روح ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے تو اس کی روح میں سے کیا ہوتی ہے؟ خوشبو آتی ہے جو کہ تمام فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے. یعنی بہت ہی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے. پھر اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کا کہا جاتا ہے. پھر وہ پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں ہے، مطلب بتایا جاتا ہے کہ یہ اور یہ ہے. وہ کہتے ہیں پاک نفس کو خوش آمدید ہو، اچھے جسم میں تھی، داخل ہو جا اس حال میں کہ تو قابل ستائش ہے. یعنی اب تو اب کامیاب ہو گئی ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھول اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو. یعنی وہ جو روح ہوتی ہے اس میں سے ایک الگ سے خوشبو آتی ہے جو اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو کیا خوشخبری دی جاتی ہے کہ اب تیرا رب تیرے سے کبھی ناراض نہیں ہوگا اور دیکھو ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون ملے گا. ہمیشہ اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. یعنی ساتوں آسمان پر اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے. اور اگر آدمی برا ہو تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، خبیث یعنی گندگی کو کہتے ہیں، نکل آ تو خبیث جسم میں تھی، نکل آ تو قابل مذمت ہے، تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کی اور بہت سی عذابوں کی خوشخبری ہو. اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ باہر نکل آتی ہے. یعنی جو بدرو ہوتی ہے اس کو بہت سختی سے کھینچتے ہیں، جھڑکتے ہیں، چلاتے ہیں اور بہت بھینکر ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو کیا بولتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو اے گندی یا خبیث جان، تو گندے جسم میں تھی
اور تو اب ناکام ہو گئی اور تجھے اب کیا ملے گا؟ گرم پانی اور پیپ، یہ تجھے کو پینے کو اور کھانے کو ملے گا اور بہت برا عذاب ملے گا، اور تیرے سے رب جو ہے وہ بھی ناراض ہو گیا، اب تو جسم میں سے نکل جا۔ یہ بدروح کے بارے میں۔ پھر جب آسمان کھولنے کو کہا جاتا ہے تو ادھر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں، تو کہا جاتا ہے کہ اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی ہرگز خوش آمدید نہیں، تو واپس لوٹ جا کہ تو قابل مزاحمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے۔ اس لیے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے، پھر وہ سجین جو ہوتا ہے زمین کے نیچے، اس میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر نیک آدمی کو بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ پھر سوالات ہوتے، پھر تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے دین اسلام پر۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جو وہ جواب دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہمارے پاس وہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل اور کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، سو ہم نے اس کی تصدیق کی، تو اس کے لیے آگ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ اس دوزخ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نیک بندے سے، یعنی ہر بندے سے سوال ہونے والا، نیک بندے سے ہی نہیں بلکہ ہر بندے سے سوال ہونے والا ہے۔ کون سے سوال؟ 3 سوال ہونے والے قبر میں۔ قبر کے 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے، محشر کے نہیں۔ محشر کے جو 5 سوال ہے وہ الگ ہے، یہ قبر کے 3 سوال ہے۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے نا؟ پھر تیرے نبی کون ہے؟ من نبیوں کا۔ پھر تیرا دین کیا ہے؟ من دینوں کا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 سوال ہر کسی سے ہونے والے ہیں، لیکن یہ بولنے میں تو بہت آسان ہے نا۔ دین، تمہارا دین کون سا؟ تو ہم جھٹ سے بولتے اسلام ہے۔ نبی کون ہے؟ تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم تو بہت آسانی سے بولتے تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو میت سے پوچھا جائے گا، اگر وہ نیک ہوں گی تو ہی اس کو جواب آئے گا، باقی بد کو یا گنہگار کو اس کا جواب آئے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سسٹم ہے۔ اور آگے ہے، پھر اسے نا جہنم کی کھڑکی کھول کر بتائی جائیں گی کہ یہ جہنم ہے، اور وہ جہنم کیسی ہوں گی؟ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوں گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، سو وہ اس کی رونق اور نعمتیں دیکھتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس سے کہا جاتا تو دنیا میں یقین پر تھا اور اسی پر فوت ہوا، اور اللہ چاہے تو یقین پر تو اٹھے گا۔ یعنی تیرا یقین پر، میں نے ایمان پر مرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان پر زندگی گزارنا، اور موت بھی ہماری ایمان پر ہوں گی جب، نہیں تو اگر ہم نے پوری زندگی یقین پر گزاری اور آخری لمحوں میں ہم نے یقین کو کھو دیا، ہمارا عقیدہ کو کھو دیا، تو پھر ہم ناکام ہو گئے۔ تو ہم کو یقین پر یعنی ایمان پر ہماری موت آنا چاہیے، اور ایمان پر ہماری زندگی گزرنا چاہیے۔ تو فوت ہوا اور اللہ چاہے تو یقینی پر تو اٹھے گا۔ اور جب برے آدمی کو قبر میں، یعنی گنہگار آدمی کو جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ پریشان اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ دیکھو، لوگوں کی کہنے میں آ کر کہنے سے بھی ہمیں نقصان میں پڑ جاتے، اس لیے پڑھنا اور لکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کی رونق اور تر و تازگی دیکھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اس کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محروم کر دیا، یعنی اس کو جنت کی نعمتیں بتائی جاتی ہے۔ دیکھ، تیرے اعمال ایسے تھے دنیا میں، تو نے اللہ کی نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھایا، اتنی بڑی نعمت سے تو محروم ہو گیا۔ پھر اس کے لیے آگ کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو اس کی طرف دیکھتا ہے تو ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے کھانے سے مراد ہے بہت زیادہ بھڑکنا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آگ سلگنا۔ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک میں تھا، اسی پر تجھے موت آئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ہماری موت جس پر آئیں گے اسی پر ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اگر ہماری یقین پر موت آ گئی تو ہم قیامت کے دن یقین پر ہی اٹھیں گے۔ اگر ہماری موت شک میں اور بے یقین پہ آ گئی تو پھر ہم کس میں اٹھیں گے؟ بے یقین پر اٹھیں گے۔
پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. کیونکہ یہاں پہ کھڑکی کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بدروح رہیں گی، جو گنہگار انسان رہے گا، اس کو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، اور جو نیک روح رہیں گی اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، اور اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہیں گے کہ ایک دن میں اس میں داخل ہوں گا اور اس کا مزہ اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 64 اور 65، 63 اور 64 ہے. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه ليكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. کہے کون سی خوشی اور سمندر کے اندر میں نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقوں سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کہہ دے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے پھر تم شریک بناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بر اور بحری کی تاریکیوں میں مجبور اور مشتر جنگلوں میں اور صحراؤں میں حیران سرگردہ اور دریاؤں اور سمندروں کی موجوں اور طوفان کی لپیٹوں میں آئے ہوئے لوگوں کو اس کے وقت نجات عطا فرماتا ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ پانی پہ سفر کرتے تھے، پانی کے جہاز میں ان کا زیادہ تر سفر ہوتا تھا. ابھی تو الحمدللہ بہت ساری ہمارے یہاں پہ انتظامات ہو گئے ہیں کہ اسکوٹر بھی ہے، آٹو بھی ہے، ایروپلین بھی ہے، ٹرین بھی ہے، بس بھی ہے نا. ہر آدھے گھنٹے میں، ہر 15 منٹ میں ہم کو بس مل جاتی ہے. تو ابھی تو بہت آسانی ہے. پہلے اتنی آسانی نہیں تھی، تو زیادہ تر سفر کس سے ہوتا تھا؟ پانی کی کشتیوں سے ہوتا تھا. تو وہ پانی کی کشتیوں میں ایسا ہوتا تھا اچھی چلی تو چلی، نہیں تو اگر طوفان آ گیا نا تو پھر اس کے اندر بہت برا طوفان آ جاتا تھا تو کشتی پوری ڈبو لے جاتا تھا. تو جیسی ہوا کا طوفان نظر آتا تھا تو ان لوگ کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگنے لگ جاتے تھے. تو وہاں پہ سب دعاؤں کو، سب معبودوں کو مانگ لیتے تھے. جب ہار جاتے تھے تو پھر کس سے مانگتے تھے؟ ایک اللہ رب العزت سے کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ اس طوفان یعنی اندھیری تاریکیوں سے، اندھیروں میں سے اور صحرا جنگل میں سے جہاں کوئی چرند پرند بھی نہ دکھتا ہو، ایسی جگہوں میں سے، سمندر دریاؤں میں سے، ایسی طوفان کے لپیٹ میں سے ان لوگوں کو بچا دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول کر کیا کہتے ہیں؟ ہم کو تو کس نے بچایا؟ ہماری ولی اللہ نے بچایا، یا اور کسی کی طرف منسوب کر دیتے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یعنی اللہ کی نعمتوں کا ناشکرپنا کرنا اور اللہ کا حق ادا نہ کرنا، اللہ کے حق کو مارنا. ٹھیک ہے. جب وہ اسی وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم اس سے شکر گزار بندے بن جائیں گے اور شرک نہیں کریں گے. آگے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے صرف اللہ ہی نجات دیتا ہے، لیکن اس کی فطرت کی کنجی مشرکانہ عادت کا نتیجہ دیکھے کہ نجات پا جانے کے بعد وہ اپنے وعدے بھول جاتے ہیں اور اپنا نجات و ہندہ کسی اور کو بتانے لگتے ہیں. کون بچاتا ہے ان کو ایسے جگہوں پہ؟ اللہ رب العالمین بچاتا ہے. اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے. جب وہ بچ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا وعدہ کریں؟ ہم شکر گزار بن جائیں گے اللہ کے. جب بچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی سب سے زیادہ ناشکری کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو کہ وعدہ کرتے ہیں. وہ اپنے وعدے کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور شکر کرنے کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آگے سورہ نمل آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ ما یشرکون. یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جو شرک کرتے ہیں اس سے اللہ بہت بہت زیادہ اونچے اور بلند ہے. سمندروں میں اللہ تعالیٰ ہی ان کو راہ دکھاتا ہے، نہیں تو سمندر کی راہ کس کو سمجھ میں آئے؟ اگر ہوا کو نہ بھیج دے تو سمندر کو راستہ بھی نہ ملے. دیکھو سمندر میں وہ کپڑے لگے ہوتے کشتیوں میں، وہ کس وجہ سے رہتے پتہ ہے؟ کہ ہوا آئے اور وہ کپڑا جس طرف اڑے تو سمجھتے تھے کہ ہوا اس طرف سے. ہوا دکھتی نہیں نا، ہوا کو محسوس کیا جاتا ہے. تو
اگر اللہ پاک ہوا کو نہ بھیجے تو یہ لوگ اپنا راستہ بھی اس میں نہیں ڈھونڈ سکتے، یعنی اتنی بات کے لیے بھی، راستہ ڈھونڈنے کے لیے بھی وہ اللہ کے محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہوا کو بھیج دیتا ہے۔ خوشخبری والی ہوا سے مراد یہ ہے کہ جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا تو ہم کو خود کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہے نا، ہاں نیکسٹ کلاس ہے، 1 منٹ، اب ہے نا تو دوسرا وہ ہونے والا ہے، یعنی اب جب ہوا آتی ٹھنڈی ٹھنڈی تو ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہے نا بارش ہونے والی ہے، بارش کی خوشخبری لے کے وہ ہوا آتی ہے۔ پھر آگے ہے یہ تھوڑا سا ہے، ہم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس لیں گے۔ پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 22 میں، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی فلک وبحرین بہم بریح طیبۃ فریحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انہم احیط بهم دعاء اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والے ہوں گے۔ ایسے پکارتے ہیں جیسا کہ پوری کی پوری عبادت ہم اللہ کے لیے ہی کریں گے، لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہی بتایا، اس کو پورا کر کے انشاءاللہ ہم دوسری کلاس لیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، آیت نمبر 67 میں، فی البحر ضل من تدعون الا ایہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو غم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے۔ اور انسان کیا ہمیشہ سے ناشکرا، جب تک اس کو اچھائی پہنچتی رہتی ہے وہ خوش ہوتے رہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی، جہاں مصیبت آ گئی تو وہ ناشکری کے کلمات بولتا جاتا ہے۔ پھر آگے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعاء اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اس حال میں کسی کی عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ فرمایا کہ تم مجھ کو پکارتے ہو جب مصیبت میں ہوتے ہو، جب میں تم کو مصیبت سے نکال دیتا ہوں تو کیا کرتے ہو، تم میرا ناشکری کرتے ہیں اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے اس میں، پھر اس بات کو میں ختم کروں گی انشاءاللہ۔ سیدنا سعد بن ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ بن ابی جہل کے قتل کا حکم دیا تھا تو اکرمہ مکہ سے بھاگ نکلا، یہاں تک کہ بحر احمر کے کنارے پہنچا اور ایک کشتی پر سوار ہو کر علاقے بدر ہونے لگا۔ کشتی جب سمندر کے درمیان پہنچی تو طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی میں سوار لوگ کہنے لگے، اب صرف ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ اب اس طوفان میں تمہارے مشکل کشا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ مشرکین کی بات سن کر اکرمہ بن ابو جہل کہنے لگے، اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا کشتی پار نہیں لگا سکتا تو اللہ کی قسم زمین پر بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا میری بگڑی نہیں سنوار سکتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے زندہ سلامت نکال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ضرور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، اور یقیناً تو درگزر کرنے والا کریم اور مہربان ہے۔ یہ کون تھے ابو جہل؟ یہ اکرمہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا نا، دین کا بھی دشمن تھا اور نبی کا بھی دشمن تھا۔ یہ انہی کے بیٹے ہیں جو کہ فتح مکہ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا ان کو مارنے کا، تو یہ کیا کیے تھے، مکہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کہ ان کا سر قلم نہ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے دین کو نقصان پہنچانے کی بہت زبردست کوششیں کی تھی اور اس میں ناکام بھی ہوتے رہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ آخری میں کیا ہوتا، فتح مکہ فتح ہو گیا تھا
پھر کیا ہوا کہ یہ اب سمجھ گئے کہ اب ان کی فتح ہو گئی، اب یہاں کے یہ بڑے بن گئے تو اب ہم کو مار ڈالیں گے. تو یہ کیا کرے تھے، بھاگ نکلے تھے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے. بحر احمر ایک پانی ہے وہاں پہ بہت سارا، سمندر کا نام ہے. تو وہاں پہ جا کر انہوں نے کشتی پہ سوار لیا تو وہاں بہت بڑا طوفان آ گیا. سب اپنے اپنے دیوتاؤں کو پکارنے لگے، کچھ بن نہیں پڑا تھا. پھر سب مل کر یہ سوچے کہ اب ایک اللہ کو پکاریں گے. سب نے مل کر ایک اللہ کو پکارے. تو ابو جہل کے جو بیٹا تھا اکرمہ، ان کی آنکھیں کھل گئی. تو اس نے دل میں یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مجھے یہی کہتے تھے کہ اللہ کی طرف ہی پکارتے تھے، اور میں یہ بتوں کو پکارتا تھا جو کہ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. تو پھر انہوں نے وہاں پہ وعدہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا اور یہاں سے بچا لیا تو میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر بیعت کروں گا اور پھر اسلام کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا کہ کسی نے نہیں پہنچایا ہوگا اتنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہاں سے بچ نکلے. پھر وہاں سے آ کے مکہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گئے. اس کے بعد کی زندگی ان کی پڑھنا اتنی زبردست رہی ہے کہ انہوں نے جتنے نقصان کو دین کو اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اتنی انہوں نے کفارہ بھی بھرا اور اتنی مرضی سے وہ مرتے دم تک اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہے اور فتح کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.